بسم اللہ الرحمن الرحیم تحیتهم یوم یلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ جس روز وہ اس سے ملاقات کریں گے، یعنی اللہ سے ملاقات کریں گے، اس دن ان کی تحیت سلام ہوگی۔ تحیت کسے کہتے ہیں؟ تحیت کہتے ہیں جب دو لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے تو ایک جو دوسرے کو وش کرتا ہے۔ ہر معاشرے کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ ہمارا طریقہ ہے سلام علیکم، کچھ لوگ کہتے ہیں ہیلو، کچھ لوگ کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگ نمستے کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے تحیت۔ پہلا میسج کون سا ہوتا ہے؟ تو جب یہ خدا سے ملاقات کریں گے تو خدا کی طرف سے تحیت کہی جائے گی، اور وہ کیا ہوگی؟ سلام۔ سلام، سورہ یاسین میں فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، ان کے رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا۔ قرآن فرماتا ہے کہ جب آ جائیں گے، جنت کے دروازے کھولے جائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلام ہو تمہارے رب کی طرف سے جو تم نے دنیا میں صبر کیا۔ تو یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے تو ان کی تحیت سلام ہوگی، اور اللہ نے ان کے لیے بڑا باعزت اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یہ اجر کریم اور رزق کریم یہ کیا ہے؟ کریم کا کیا مطلب ہے؟ کریم تو بزرگوار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اجر کریم اور رزق کریم یہ ایک دفعہ کوئی بندہ کام کرتا ہے، آپ اس کو اجر دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ لے پکڑ، انسلٹ کے طریقے سے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کو آپ کھلاتے ہیں، لیکن کھلاتے اس طرح کہ اس کو ساتھ ذلیل بھی کر دیتے ہیں، اپنی انسلٹ فیل کرتا ہے۔ رزق کریم اور اجر کریم کا مطلب یہ کہ ایسا اجر اور ایسا رزق کہ جو دیا جائے گا وہ بھی بہت ہی باعزت طریقے سے دیا جائے گا، اس میں ذرہ برابر بھی یہ نہیں ہوگا کہ جس کو دیا جا رہا ہے اس میں کوئی حقارت ہے۔ خداوند عالم بڑے ہی باعزت اور باوقار طریقے سے وہ رزق اور اجر عطا کیا جائے گا۔ یعنی اشارہ ہے دنیا میں جو تم رزق کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے، رزق سے مراد یعنی جو تم دنیا کے لوگوں سے مانگ رہے ہوتے ہو، یہ کر رہے ہوتے ہو، جب لوگ کوئی احسان کرتے ہیں تم پر تو اس میں پھر وہ احسان بھی جتلاتے ہیں، ایک تم اپنے اندر ایک وہ بھی فیل کرتے ہو کہ میں اس کے گویا کہ احسان کے بوجھ تلے آ گیا۔ خدا تمہیں اس طرح دے گا کہ ان دنیا داروں کی طرح، مخلوق کی طرح نہیں کرے گا۔ عزت اپنے اندر مزید احساس سے عزت کرو گے، وہ احساس نہیں کرو گے جو کسی بندے سے لے کر احساس کرتے ہو۔ یہ ہے اجر کریم اور رزق کریم۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اور مومنین کو یہ خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا۔ فضل یعنی زیادہ، ایک جو میں نے کام کیا ہے اس کا اجر، اس سے جو زیادہ ہے اسے فضل کہتے ہیں۔ ایسے معصومین کی دعاؤں میں ہے اے اللہ ہمارے ساتھ اپنے عدل سے معاملہ نہ کرنا، اپنے فضل سے معاملہ کرنا۔ اور مومنین کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہوگا، اور آپ کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آئیں، یعنی ان کی اطاعت نہ کریں، ان کی بات نہیں ماننی آپ نے۔ ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی پیکج لے کے آ جاتے تھے، اگر آپ ہماری یہ کچھ باتیں مان لیں تو پھر ہم بھی آپ کی یہ باتیں مان لیں۔ فرمایا کہ اس سورہ کا آغاز بھی یہیں سے ہوا تھا، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کفار کی اور منافقین کی کسی بات میں آپ نے نہیں آنا، ان کی کوئی بات نہیں ماننی، اور ان کی اذیت رسانی پر توجہ ہی نہ کریں۔ تکلیفیں دے رہے ہیں آپ، ان تکلیفوں کو آپ
حوصلے سے صبر سے برداشت کریں. زبان سے تکلیف دیتے ہیں, جیسے بھی تکلیف دیتے ہیں اس کو برداشت کریں. اور وتوکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ کریں. نہ دیکھیں تکلیفیں کتنی زیادہ ہیں, نہ سوچیں کہ اگر ان کا مطالبہ مان لیا جائے تو کیا ہو جائے گا, کچھ بھی نہ سوچیں, اللہ پر بھروسہ کریں. اور وکالت کے لیے, وکیل ہونے کے لیے اللہ کافی ہے. یہ وکیل کا لفظ عربی میں کیا ہوتا ہے؟ جس کو آپ اپنا کیس جا کے دے دیتے ہو کہ جو کچھ میرے پاس ہے اب اگلا آپ نے لڑنا ہے, ٹھیک ہے, یہ پیپرز ہیں, یہ ثبوت ہیں, یہ میری ساری تفصیلات ہیں, اگلا اب آپ نے لڑنا ہے میرا کیس. اللہ کو وکیل بنانے کا توکل کا یہ مطلب ہے. بتا توکل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وکیل نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے کیس لڑنا ہے, کچھ تمہارے ذمے ہے, پیپرز لا کے دو, جائیداد کا کیس ہے وہ لا کے دو, فلان مجھے معلومات ہوگا. نہیں, میں نے کچھ بھی نہیں کرنا, سارا تم ہی کرو. یہ وکالت بھی نہیں ہوتی. تو ایک خوبصورت شعر ہے توکل کے بارے میں. توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا, پھر اس تیزی کو خنجر کی مقدر کے حوالے کر. نہ کہ تیرا اپنا خنجر ہی جب کہیں کاٹنے کا موقع ہے کاٹے ہی نہ. تیرا جو تجھے اپنے کام جو تیرے ذمے ہے تیرا پورا ہونا چاہیے, پھر نتیجہ خدا پہ چھوڑ دے. یہ ہے مومن. پھر اللہ کی مرضی ہے نتیجہ دے دے, اللہ کی مرضی ہے نتیجہ نہ دے. تم اپنا کام پورا کرو, خدا نے آزمانا ہے, ہو سکتا ہے اس وقت اللہ مصلحت نہ دیکھے, نتیجہ نہ دے, ٹھیک ہے نا. پنجابی زبان کا ایک یعنی یہ شعر ہی ہے لیکن ہے بہت خوبصورت, یاد رکھیے گا. یہ توکل پر ہے کہ ایک مالی جب پودا لگاتا ہے تو مالی کا کام کیا ہوتا ہے؟ مالی کا کام ہے بیج لگائے, پانی دے, خیال رکھے. پھل لگانا مالی کا کام نہیں. تو کسی نے بہت خوبصورت کہا کہ مالی دا کم پانی لانا, یعنی پانی لگانا مالی کا کام ہے. بھر بھر باٹیاں لاوے, یعنی وہ جو بالٹی ہوتی ہے, برتن ہوتا ہے, وہ بھر بھر کے اس کو لگا رہا, اس کا کام یہی ہے. مالک دا کم پھل پھول لانا, لاوے یا نہ لاوے. مالک کا کام ہے اس کا رزلٹ دے, پھل اس پہ اگے, پھول لگے, اس کی مرضی ہے لگائے یا نہ لگائے. مالی اپنا کام کرتا ہے, پھر اللہ پہ توکل کرتا ہے. جس نے واقعاً خدا پہ توکل کیا ہوتا ہے وہ اگر رزلٹ نہ بھی نکلے اس کے لیے برداشت کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اور جس کا لنک اللہ سے نہیں ہے کہتا ہے کیوں نہیں ہوا, اللہ بڑا بادشاہ ہے بھائی, اس کی فضل اچھی ہوگی, میں نے بھی اتنی محنت کی تھی, فلان ہوگی. یہ ساری بے معرفتی اور خدا سے صحیح لنک اور اللہ پہ توکل کا نہ ہونا, بس یہ بھی توکل نہیں ہے. اور اپنے حصے کا کام نہ کرنا اور سارا اللہ پہ چھوڑ دینا, یا اللہ تو کر. یہ بنی اسرائیل والے, اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے. صدق اللہ العلی